الله العلي العظيم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأول الأبد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في أرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بالصلوات محمد بالصلوات محمد وعلى ذرا سا سہمت فرما لے تاکہ پھر بعد میں تھوڑا سوال آ جائے ایک دوسرے سے نہ کہیے تو آگے کوئی آگے آئے کتاب کو اوپر بھی آنا چاہیے برائے سلامتی امام زمانہ بلند صلوات ایک دوسرے سے نہ کہیے جو آگے ہو وہ آگے بڑھ جائے تھوڑا سا دوسرے سے نہ کہیے کہ آپ جائیں آپ شہزا ہے جو ذرا جہاں ہے وہیں آفتاب ہے اور جو لوگ باہر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ امام بارگاہ میں اب کوئی اندر جگہ نہیں ہے تو لہٰذا باہر گلی کے اندر کوئی کھڑا نہ رہے کیونکہ حالات آپ سب کے کچھ نظر ہیں اگر کوئی عزادار آتا ہے تو سامنے وہ ہال خالی ہے وہاں پہ اس کو اٹھایا جائے اور ممبر ہم نے وہاں سے اسی یہاں پہ رکھوا دیا تاکہ سامنے گھر میں بھی اگر کوئی بیٹھے گا تو سب ذاکر نظر آئے گا اور وہاں بھی اگر جگہ نہ رہے تو برابر میں مسجد کا جو ہال ہے وہ خالی ہے وہاں پہ فرش بچھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ جائے گلی کے اندر برائے مہربانی لیکن جتنے بھی عزادار مجلس میں آتے ہیں وہ سب کسی کے مہمان نہیں ہیں وہ جناب سیدہ کے مہمان ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ کلامی کرنا ان کے ساتھ انہیں کسی چیز کو منع کرنا یہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کچھ کہے جو عزادار مجلس میں آیا وہ ہماری سراخوں پہ ہے لیکن حالات پیش نظر ہے حکومت کے گائیڈ لائنس مجتہدین کرام کے احکامات آپ سب جانتے ہیں آپ کے پیش نظر ہیں ان کو فالو کرنا ہمارا فریضہ ہے لہٰذا اس کو فالو کرتے ہوئے امام بارگاہ جسے کل باہر لوگ کھڑے تھے آج برائے مہربانی گلی میں کوئی کھڑا نہ رہے ان کے لیے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا چاہے تو باہر بیٹھے وہاں سے مجلس سنیں تبرک انہیں پہلے دے دیا جائے اور مجلس ختم ہونے کے بعد بھی جو ماتمی دستہ ہے وہ امام بارگاہ مل کے باقی تبرک پہلے تقسیم ہو چکا تبرک لیں اور اپنے اپنے گھر تشریف لے جائیں کل بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو کھڑے ہو کے گروپ بنا کے باتیں کر رہے تھے یہ مناسب نہیں ہے کسی ایک کی وجہ سے بھی اگر مجلس میں حرف آتا ہے تو وہ جناب سیدہ کو کیا جواب دے گا اگر میری وجہ سے کسی کی وجہ سے حالات پیش نظر ہے ان حالات میں ہم مجلسیں کر رہے ہیں یہ غنیمت ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے حکومت کو یا پولیس کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ آ کے ہم پہ کوئی سختی کرے یا ہم پہ کوئی کارروائی کی جائے کسی بھی طرح کی جائے تو بہرحال امام بارگاہ میں اب جگہ نہیں ہے تبرک لیں اور سامنے بیٹھے وہاں جگہ نہیں ہے تو برابر میں بیٹھے لیکن برائے مہربانی سڑک پر جو کوئی بھی عزادار کھڑا نہ رہے ایک صلوات پڑھ لیجیے شہداء ماتمداران ظلم کربلا موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت انتہائی واجب الاحترام سامعین ایک بار پھر ہم عزادار اس فصل ازاں میں اس موسم ازاں میں جمع ہوئے اس غم کو منانے کے لیے جس غم کو منانے کی ہمیں بار بار تاکید کی گئی اور ہم سے کہا گیا کہ دیکھو کربلا کو کبھی فراموش نہ کرنا کربلا کو کبھی بھول نہ جانا آپ تاریخ ائمہ اٹھا کر دیکھیں علماء خطبہ واعظین سے معلوم کریں بعد کربلا جتنے بھی ائمہ آئے ہیں ہر ایک نے زور دیا ہے کربلا پر چوتھے امام سے لے کے ہمارے زمانے کے امام تک زائرت ناہیہ آپ حضرات کے پیش نظر ہیں
ہر ایک امام نے زور دیا ہے کربلا پر کہ کربلا کو بھول نہ جانا، کربلا کو فراموش نہ کرنا۔ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ کربلا پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے، کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہر ایک امام نے، ہر ایک امام کے چاہنے والے نے کربلا پہ زور دیا ہے کہ کربلا کو فراموش نہ کرنا، کربلا کو بھول نہ جانا، تو 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ پوچھا گیا، وقت اتنا کم ہے کہ میں تمہید نہیں کر سکتا ہوں، میری مجبوری ہے، لیکن ایک جملہ میں کہہ کے اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا کہ مولا آپ بار بار جو ہے وہ کربلا پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ پلٹ کے امام نے کہا اس لیے تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو فراموش نہ کر دیں۔ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، ایسے ہی لوگ کربلا کو نہ بھول جائے، اس لیے بار بار زور دیا گیا کہ دیکھو کربلا کو یاد رکھنا، کربلا کو فراموش نہ کرنا۔ اس لیے کہ امام حسین کی قربانی نے، آپ جانتے ہیں انسانیت آدم سے لے کے خاتم، یہ تمام تر جملے آپ سب سنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی نبوت کو بچایا، ہر ایک کو بچایا ہے، اور قربانیاں دے دے کے امام نے بچایا۔ جنگ کا آپ کا ارادہ تھا ہی نہیں، جنگ کرنے تو آپ گئے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ طاقت سمیٹ کے جاتا ہے۔ اگر کوئی جنگ کرنے جائے گا تو اپنی طاقت کو سمیٹ کے لے کے جائے گا۔ امام حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک شجاع عرب میں سب سے بڑا جو شجاع تھا، جسے عبداللہ ابن جعفر کہا جاتا ہے، آپ کو انہوں نے مدینے میں چھوڑا۔ محمد حنفیہ کو جو ہے آپ نے مکے میں چھوڑا، اور ایک اور تھا جو سب سے بڑا شجاع اور بہادر تھا، جس کے باپ جو ہے عرب کے شجروں سے واقف تھا۔ سمجھ میری بات؟ ایک تھا جس کا باپ عرب کے شجروں سے واقف تھا، اسے آپ نے کوفہ بھیج دیا۔ ایک چھوٹی سی آراضی تھی، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی زمین، وہ قبضہ لی تھی حاکم شام نے، تھی وہ حضرت عقیل کی۔ جب آپ پہنچے دربار میں تو دیکھا کہ بیٹھا ہوا حاکم شام، اور پہلو میں اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہے۔ آنکھوں کی بینائی ذرا سی کمزور تھی عقیل کی۔ یہ جملے 8 محرم کو بھی کام آئیں گے، انہیں محفوظ کر کے رکھیے گا جب 8 محرم آئے گی۔ میری ذاکری کا مزاج ہی ہے ذرا سا سسپینس لیتا تاکہ مجمع کر پھرا ہے کہ مولوی صاحب آگے کیا بیان کرنے والے ہیں۔ یہ جملے 8 میں کام آئیں گے جو آج میں کہہ رہا۔ جب گئے عقیل تو دیکھا آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، تخت پہ حاکم شام، پہلو میں بیٹھا یزید۔ تو پوچھا تیرے پہلو میں کون ہے؟ حاکم شام نے کہا میرا بیٹا یزید ہے۔ تو پلٹ کے عقیل نے کہا اچھا وہ بیٹھا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو 6 لوگ دعوے دار ہوئے، میرا بیٹا۔ ابھی پیچھے والے میں پہنچا ہی پایا بات ان کو۔ 6 لوگوں نے دعوے دار ہوئے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب عقیل کے سامنے کون بولے؟ کیونکہ انہیں تو پتا تھا کون کب اور کیسے پیدا ہوا۔ اس کے بعد کہا تو نے میری زمین قبضائی ہے؟ کہا نہیں زمین تو نہیں قبضائی ہے۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہے میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام میں نے مسلم رکھا ہے۔ عقیل کا جملہ سنیے گا، آپ کو پتا چلے کہ مسلم کتنے بڑے شجاع اور بہادر ہے۔ 2 محرم علماء خطبہ بزرگوں کا اصول رہا کہ حضرت مسلم کا ذکر کیا کرتا، تو میں آ گیا بلا تمہید، بغیر تمہید کے اپنی منزل تک۔ خدا کی قسم نے جملہ سنا تو میں منزل تک جاؤں گا، ورنہ شارٹ کٹ لے کے نہر والے راستے سے سیدھے نکل جائے۔ کاہے کو یہ ٹیکس ویکس نہیں کہ بچایا جائے، پھر تو نہر والا راستہ پکڑے موہن نگر سے سیدھا مظفر نگر پہنچ جائے، ہے نا؟ شارٹ کٹ پہ مجبور نہ کیجیے گا۔ عقیل نے کیا کہا کہ پہلے تو یزید کے لیے کہا، اس کے بعد کہ میرا ایک بیٹا ہے، جیسے علی نے عباس کو مانگا ہے ویسے میں نے مسلم کو مانگا ہے، ویسے میں نے مسلم کو مانگا ہے۔ ایک بار کہا حاکم شام یاد رکھنا، تو بھی یاد رکھ، اپنے بیٹے سے کہہ کے مرنا کہ میں نے تو زبان سے بات کی لیکن میرا بیٹا زبان سے بات نہ کرے گا، جب بھی بات کرے گا تو تلوار۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ جسے منتخب کرے وہ حسین ہے، اور حسین جسے منتخب کرے، اللہ کا سفیر حسین ہے، اور اللہ کے سفیر کا سفیر ہے مسلم۔ کوفے جب بھیجا مکے سے گئے، مدینے سے آتا ہے 8 ذی الحجہ کے مہینے جو تھے، میں پوری تفصیل پورا تاریخ بیان کی تھی، وہ دہراؤں گا نہیں، وقت موجود نہیں ہے۔ گئے تو کہہ کے بھیجا انی ارسلت الیکم افضل اہل بیتی و ثقتی، اسے بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں سب سے افضل ہے
اور میرا بھروسے مند ہے. یعنی امامت جس پہ تکیہ کرے، تکیہ مطلب بھروسہ، اعتماد، امامت جس پہ اعتماد کرے اس ذات کا نام ہے مسلم. کوفہ پہنچے، حضرت مختار کیا رہے؟ مسجد اعظم میں پہنچے کوفہ کی. جو لوگ زیارت سے مشرف ہوئے بار بار جائے، جو نہیں گئے مولانا جلد زیارت نصیب فرمائے. حضرت کوفہ پہنچے اور نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد کوفے والوں کو پتہ چل گیا کہ مسلم آئے ہیں سفیر بن کے حسین بن علی کے. 18,000 خطوط بھیج کے بلوا چکے تھے. مسلم آ گئے تو کہتی ہے کہ پورا کوفہ جو ہے وہ مسجد کوفہ میں جمع ہو گیا. پورا کوفہ. نماز عشاء تمام ہوئی، حسین کا سفیر کھڑا ہوا اور آپ نے جو دیکھا تو روایتوں میں لکھا 30,000 کا مجمع سامنے. کتنا بولتے رہیے ذرا، بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہو، ذرا سے ساتھ بولیے گا. کتنا تھا؟ 30,000. 30,000، 100، 150، 200، 1000، 2000 نہیں، 30,000 کا مجمع ہے سامنے. پھر مسلم نے کلام کیا. کوفے والے اپنے جملہ ضائع نہ کیجیے گا. پہلے گزارا یہ سوتے رہتے ہیں ان سے لے کے آخری تک. کیا کرو جب دروازے یہاں آ کے بیٹھ گئے، میں متوجہ کراتا رہوں گا. اس لیے یہ جاگتے رہے تو سارا مجمع جاگتا رہے گا. ان سے لے کے آخری آدمی تک سنیے گا. کوفے والے آئے تھے کہ سفیر بن کے آئے ہیں، اس لیے کہ جب مسلم بولیں گے تو مسلم کی زبان میں حسین بولیں گے. آئے وہ لوگ سننے کے لیے آئے. حضرت مسلم نے جو خطبہ دیا اس کے نتیجے میں 30,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب آپ چاہتے ہیں وہ خطبہ میں آپ کو سناؤں؟ ایسے نہیں ایسا نعرہ لگائے ہو کہ ارادہ خطبہ ایسا تھا کہ جب اس کے نتیجے میں 30,000 کوفیوں نے بیک وقت حضرت مسلم نے عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. کھڑا ہوا عقیل کا بیٹا. 30,000 کا مجمع سامنے میں، اگر 300 کا مجمع ہو تو بغیر مائک کی آواز نہیں پہنچتی. 30,000 کے سامنے کہیں گے آواز کیسے پہنچی؟ اسی لیے کہا گیا غدیر کو مت بھولنا. تو نہیں تھا لیکن علی کی ولایت کے اعلان سب نے سنا. اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. ان کے بعد طاہرانہ نظر ڈالی، پن ڈراپ سائلنٹ. سوئی گرے تو آواز ہو. روایتوں کے جملے یہ ہیں، مقاتل میں امیر مسلم کتاب ہے، اس میں جا کے دیکھیں. جب مسلم بولے تو کوفے کی فضاؤں میں صرف ایک آواز بلند تھی، وہ تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی. طاہرانہ نظر ڈالی، چہروں کو پڑھا. چہرہ پڑھنا تو کہتا ہے کہ فن ہے، اور آل محمد کے گھرانے سے فرقان کوئی فنکار ہو ہی نہیں سکتا. چہروں کو پڑھا. پہلا جملہ کہا کہ جب بھی کوئی رجس یا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے پہلا جملہ مجمع نے کیسے سنا. پہلا جملہ اگر پڑھیں گے تو پھر میں حضرت علی اکبر کا رجس آپ کو سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرت قاسم کا رجس جو کربلا میں آپ نے پڑھا عرض کے شامی کے سامنے، وہ سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرت ابو الفضل عباس نے رجس پڑھا، وہ سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں سشرے میں. لیکن پہلا جملہ آج سنیے گا. اسی پہ موقوف ہے کہ آگے مجھے پڑھنا ہے چوتھے گھیر میں، یا نیوٹرل کر کے واپس آ جانا ہے. آپ کے حساب کی پھر تقریریں کر کے آگے بڑھ جانا لاک ڈاؤن والی. میں لاک ڈاؤن والی تقریریں بالکل نہیں کر رہا ہوں، اور آپ بھی ذرا ماسک ہٹا کے بولیے گا میرے ساتھ میں. ایک بار کھڑے ہوئے حضرت مسلم، آپ سب سمجھ رہے ہیں نا دلی میں بھائی اس علاقے میں یہی وہ جگہ جہاں لاک ڈاؤن والی مجلسیں نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ بی بی زہرا کا صدقہ ہے کہ باقاعدہ مجلسیں ہو رہی ہیں. بات ہے نہ جوش والی بات ہے، لیکن لاک ڈاؤن والی مجلس خدا کی قسم ہے بی بی زہرا کا صدقہ ہے اور کسی کا نہیں. کوئی اپنے آپ کو ہیرو نہ بنے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. جسے جناب سیدہ عطا کرے، جسے چاہے وہ بولتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بول سکتا. اور یہ تو مسجد زہرا یہاں نہ پڑے جائیں گے تو کہاں پڑے جائیں گے. مسلم کھڑے ہوئے پہلا جملہ سنیے گا. کھڑے ہونے کے بعد طاہرانہ
کوفے والوں سنو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے محمد علی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنی ذات میں دلیل دے سکے۔ کے مومنین یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے کہ پڑھو بھی میں ہی اور نعرے بھی میں ہی لگاؤں۔ اللہ نے محمد علی کو اس لیے پیدا کیا، پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے، میرے مسلم آپ دیکھیے گا، اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے۔ اللہ کی ذات کا خالق دلیل علی اور محمد کو دیکھو، اللہ رازق دلیل علی اور محمد کو دیکھو۔ بھئی یہ تو بہت مشہور جملہ ہے نا، آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں کہ علی مظہر صفات الہی ہے، یعنی صفات اس کے ہیں ظاہر علی سے ہوں گے۔ یہی حضرت مسلم نے سمجھانا چاہا ہے کہ صفات ہے اس کے، ظاہر ہوں گے علی سے۔ اسی لیے مسلح پہ کھڑے کہ 5 دن اور دوسری قوم کو پتہ لے کہ شیعہ قوم تو یہ کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو اپنی مدد بھیج، جیسے آدم کے لیے بھیجی، جیسے نوح کے لیے بھیجی، جیسے ابراہیم کے لیے بھیجی، جیسے خاتم رسول کے لیے۔ نبیوں کی مدد کرنے نہ آیا۔ یہ جو لوگ خاموش ہیں مجھے بھی ذرا دلیل بعد میں دیجیے گا، پہلی اصلاح کیجیے گا۔ کیا آیا؟ حضرت یوسف کنویں سے نکالنے والا کون؟ ابراہیم کی آگ گلزار کرنے والا کون؟ خطبۃ البیان پڑھیے جا کے نجم سارے مولائی کائنات کا بھیا، اب ایک اشرے میں ساری باتیں تھوڑی نہ میں پڑھ پاؤں گا، لیکن خطبۃ البیان پڑھیے نجم سارے مولائی کائنات کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صفات اس کے ظاہر ہو رہے علی سے۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ علی اور محمد کو خلق اس لیے کیا تاکہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے۔ وَعَادَهُمَا جَعَلَ رُوحُهُ وَالْآخِرَ نَفْسُهُ، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہے جس نے محمد کو اپنی روح بنایا، علی کو اپنا نفس بنایا۔ بڑا بھائی ہے روح اللہ، چھوٹا بھائی ہے نفس اللہ۔ اگر روح نہ ہو تو حیات نہ ہو، نفس نہ ہو تو خواہشات نہ ہو، اگر روح نہ ہو تو زندگی نہ ہو، اگر نفس نہ ہو تو خواہشات نہ ہو۔ اب قرآن سے تحریک کر لو بھائی، قرآن نے تو خود کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی آل محمد چاہتے ہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ نفس اللہ تو علی ہے۔ پہلے تو ایک کو بنایا روح اللہ، دوسرے کو بنایا نفس اللہ۔ الحمدللہ الذی جعل الاول تاجا لمشیتہ والآخر سیفا لإرادتہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے پہلے کو رسول کو اپنی مشیت کا تاج بنایا اور علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ مشیت کا تاج یعنی ایک ہے اللہ کے جمال کا مظہر، ایک ہے اللہ کے جلال کا مظہر۔ یہی جملے ہے جو میں سمجھا، میں آپ کو وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک ہے اللہ کے جمال کا مظہر، دوسرا ہے اللہ کے جلال کا مظہر۔ یعنی اگر ایک رحمت للعالمین ہے تو دوسرا قاتل المشرکین ہے۔ ایک جمال کا مظہر ہے، ایک اللہ کے جلال کا مظہر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ فَتْمَزِيَاتَ قِيَانَ طَهْرَان، یہ دونوں تو دنیا سے چلے گئے پاک و پاکیزہ زندگی گزار کے۔ اس کے بعد کہا یا اہل الکوفۃ، یا اہل الکوفۃ لیس اليوم وارث علی وجہ الارض سوى الحسین، محمد بھی چلے گئے ہیں، علی بھی چلے گئے ہیں، لیکن روح عرض پہ ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی اور نہیں۔ محمد کا وارث حسین، علی کا وارث ہے تو حسین، یعنی ایک جمال
مظہر تھا، ایک جلال کا مظہر تھا، لیکن حسین وہ ذات ہے جو اللہ کے جمال کا مظہر بھی ہے، اللہ کے جلال کا مظہر بھی ہے۔ ذرا سا بولتے ہیں اگر باہر نہ سمجھ گئے دوبارہ سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد کہا کون؟ حسین۔ ساری باتیں میں دیکھنا میں چھوڑ مجمع ذرا سا نکل رہا ہے معاملہ۔ اول خطیب وہ ہے جو مجمع کو ہاتھ سے جانے نہ دے، جہاں خطیب کا ہاتھ مجمع کے ہاتھ سے چھوٹا وہی مجلس خطیب۔ اب خطابت یہی تو ہے، ذاکری لکھنا فضائل تو آپ 1400 سال سے سن رہے ہیں، مجھ جیسے نہ جانے کتنے خطیب آئے چلے گئے، سب چلے گئے، زبانیں پیدا ہوتی رہیں گے، یہ کسی ہوتا رہے گا، آپ سنتے چلے آئے، پتہ نہیں کتنے فضائل آپ نے سنے، لیکن خطابت ذاکر یہی ہے کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مجمع کو ساتھ لے کے چلے۔ سارے جملے میں نے چھوڑے، ابھی آئے بتا رہے حسین کون؟ کا کلیم القرآن، المناجی بالرحمن، قاسم کل خیر، المفترض طاعت والجن والانس والوحوش والطیر۔ حسین کون؟ جس سے قرآن کلام کرتا ہے۔ کلیم اللہ کیا مطلب کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے۔ اللہ سے کلام تو ہر بندہ کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے کلام ہے، لیکن اللہ خود جس سے کلام کرے پھر وہ کلیم اللہ ہے۔ کلیم القرآن، قرآن سے گفتگو ہر تلاوت کرنے والا کرتا ہے، لیکن قرآن جس کی تلاوت کرے، قرآن جس سے ہم کلام ہو، قرآن جس سے کلام کرے گا وہ حسین ہے۔ رحمان جس سے سرگوشیاں کرے، جس کی اطاعت واجب ہے جن پر بھی، انسان پر بھی، درندوں پر بھی اور پرندوں پر بھی۔ طیر کا مطلب اڑنے والی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا فرشتہ ہو، ہر ایک پہ اطاعت واجب ہے۔ فرشتوں پہ بھی حسین کی اطاعت واجب ہے۔ دلیل تو آئیے کعبے میں امام حسین نے احرام توڑے، ایسے ہی نہیں توڑ دیے، بڑی گہری سازش رچی تھی یزید نے۔ 3 گروہ اس نے بھیجے تھے، 3 گروہ۔ پہلے گروہ سے اس نے کہا کہ حسین کو جا کے حج سے روکو، کہ حسین ہم آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے۔ حسین کے ساتھ عباس ہے، علی اکبر ہے، قاسم ہے، عون ہے، محمد ہے، خاندان بنی ہاشم کے جوان ہے، تو حسین حج کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ شجاعت ہے، اور جب حسین حج کرنے جائے تو تم انہیں قتل کر دیں گے۔ پہلے گروہ سے کہا۔ دوسرے والے سے کہا جب یہ حسین کو قتل کرے تو تم انہیں قتل کر دینا۔ تیسرے والے سے کہا تم شور مچا دینا کہ جب کعبے میں کعبے کا وارث ہی محفوظ نہیں تو پھر کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو ایسا ہوگا کیا؟ ایسے جو ہے ایک ارکان، ایک رکن دین کا ختم ہو جائے گا، حج ثابت ہو جائے گا۔ اور یزید کی سازش کس کے خلاف تھی؟ امام حسین کے خلاف نہیں، عبادت کے خلاف، اسلام کے رکن کے خلاف۔ اس کا مقصد تھا کہ حج ثابت ہو، تو یہ سازش رچی۔ امام نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، کعبے کی حرمت کو بچایا۔ نہیں ایسے بہت آسانی سے میں آپ کے جملے پہنچا رہا ہوں۔ کعبے کی حرمت کو اس لیے بچایا کہ قرآن کہہ چکا کہ کعبہ جائے ہے، یہاں پہ خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اگر خون بہتا امام حسین کا تو کعبے کی بے حرمتی ہوتی۔ حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، کعبے کی حرمت کو بچایا، اللہ کے رکن کو بچایا، اللہ کے گھر کی حرمت کو بچایا اور حج کو بچایا۔ اب جملہ ظاہرہ کیجیے گا، جس حسین کا حج تک قدم حرمت بچا لے، حج بچا لے، اس کا بہتا قدم نہ جانے کیا کیا بچا کے لے گا۔ جیسے امام حسین چلے تو دیکھا آسمان بھر گیا۔ اب آسمان میں انسان تو جائے گا نہیں چونکہ اڑنا نہیں جانتا۔ جبریل آ گیا تمام فرشتوں کو لے کر، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
امام حسین نے کہا کہ یہ میرا اس کا معاملہ ہے. صاحبان عرفان جبریل ہٹ جا درمیان میں، تو لقائے رب کا معاملہ ہے، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے. کہا کہ حسین ہمارے اوپر آپ کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے، فریضہ ہے ہم آپ کی اطاعت کریں. یہی حضرت مسلم نے کہا کہ اس کی اطاعت. اس کے بعد اب جو جملے، دو جملے صرف، خدا کی قسم اگر دل میں عشق علی ہے اور اس کے حسین ہے تو فرش پہ نہیں رہیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. خدا کے اب تک جہاں بھی پڑھے ہیں، خدا کی قسم وہ دعائیں ملی ہے جو اب میں آپ سے چاہتا ہوں. بزرگوں کی دعائیں تو ٹونی کا کام کرتی ہے، نوجوان کی جو ہے جوڑ دلاتی ہے کہ ہاں میں نے کچھ بیان کیا ہے. اب دو جملے نظر عباس کی خطابت تو ہے ہی نہیں کہ آپ بولے نہ بولے. آپ جانے عقیل کا بیٹا جن اگلے جملے میرے سارے چھوڑتے سے کہا، اس بات تیور بدل کر حضرت مسلم نے کہا یا اہل الکوفہ آکلو ان تستطیعوا فتعاقلوا، اے کوفے والو ہوش کے ناخن لو، اگر عقل ہے تو عقل کا استعمال کرو. تم کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ تم ابا عبداللہ مصباح الصلاۃ و نور المحراب و خلاصۃ الوجوہ و تفسیر الکتاب. کہا کہ تم حسین کو چھوڑتے ہو یزید کے لیے. تمہیں پتا حسین کون ہے؟ حسین نماز کا چراغ ہے. اگر لائٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سامنے کی بات ہے نا، یہ ماسک یہاں سے یہاں لگا لیجیے پتہ چل جائے گا. یہ تھوڑا سا اوپر کس کا ہے تو پتہ چل جائے گا. اگر چراغ گل ہو جائے تو اندھیرا، اور نماز ہے، نماز کا چراغ ہے حسین، نماز کا چراغ ہے حسین. اب اگر حب حسین نہ ہو تو حافظ بھی اندھا، نماز بھی اندھا. شیعہ قوم بے وقوف نے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے بے حب اہل بیت عبادت جانتے ہیں نماز کا چراغ تو حسین. اور یاد رکھنا ہماری نماز میں اور نبی کی نماز میں بڑا فرق ہے. ہماری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے. ہماری نماز ایسی ہے کہ جسم مسلح ہے، دماغ بازار میں. اور نبی کی نماز ایسی ہے، نبی کو تو جانے دے، ان کے وسیع کی نماز ایسی ہے کہ پاؤں میں تیر لگے. ہے نا واقعہ؟ یا رسول اللہ جب بھی تیر کھینچتے علی کو بڑا درد ہوتا ہے. کیا کب نکالے؟ کہا جب علی سجدے میں ہو. لیکن نماز ہے مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج، اور نبی ہے خود صاحب معراج، اور علی ہے جو پردے میں بولا. نماز ہے، نماز میں جب سجدے میں ہو تب نکالنا تو درد نہیں ہوگا. اب بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو تقابل کرتے ہیں نماز اور حسین کا. ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے جو تقابل کرتے ہیں یہ افضل کہ یہ افضل. یہ عقیدے کی خرابی ہے کہنا کہ یہ افضل کہ یہ افضل. دونوں کا کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا. نماز واجب ہے ہر حال میں، کسی بھی حال میں. نماز کی کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو رخصت چھٹی نہیں دی گئی ہے. نماز ہر حال میں واجب ہے، اور جو ماتم کرتا ہے اسے بدل جوڑا پڑھنی چاہیے. بہت مشہور جملہ خطبہ کہ میں آپ کے سامنے دہرا دوں، آپ مجھے بھی دعا دے دیں. ہر خطیب ذاکر کو آپ نے جملے پہ دعائیں دی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر نمازی عزادار ہو، یہ لازمی نہیں کہ ہر سجدے کرنے والا ماتمدار ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا عزادار ہو، لیکن ہر عزادار کو نمازی ہونا چاہیے. اگر ماتمدار ہو تو نماز ترک نہ کرنا، علی اکبر کے ماننے والے ہو تو نماز نہ چھوڑنا، ماتم کرنے والے ہو تو نماز ترک نہ کرنا. کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا. نماز فروع دین ہے.
امامت اصول دین ہے، حسین امام ہے تو اصول دین ہے۔ بڑا فرق ہے ہماری نماز اور نبی کی نماز میں، ایک ہمارا سجدہ اور ہے، نبی کا سجدہ اور ہے، اور ہم نے تو دیکھا کہ نبی ہے سجدے میں، نواسا آیا پشت پہ بیٹھا تو نبی نے سر اٹھا لیا۔ میں پیچھے والا باس میں اٹھایا، کیا کہتے رہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ سجدے میں کتنی بار کہنا واجب؟ 1 بار واجب، 3 بار مستحب، 7 بار کہے تو اور بہتر۔ اور اگر جماعت ہو رہی ہو تو توضیح المسائل میں جا کے دیکھیں کسی بھی مجتہد کی، امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ وہ جماعت کا خیال کرتے ہوئے جماعت کو طول نہ دیں۔ فتویٰ ہے نا مجتہدین کا، مسئلہ توضیح المسائل۔ کیوں؟ کوئی ایسا بزرگ بھی موجود ہو سکتا ہے جو بیمار ہو، کھڑا نہ رہ سکتا ہو، زیادہ دیر جو ہے وہ کسی کو گیس کی پرابلم، کسی بھی پرابلم ہو سکتی ہے نماز میں۔ رسول کتنی بار سجدے میں کہتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ؟ 7 مرتبہ کہتے ہوں گے۔ لیکن جب حسین آئے جنہوں نے خدا کی قسم جو بولے ان کی سماعت تو میرا سلام ہے، کتنی بار کہا؟ 70 مرتبہ کہا۔ 70 سے مراد میرا عزیز نہیں کہ کوئی گن رہا تھا وہاں پہ کہ 1 2 3 4 5 70 ہو گئے، حضور بس کیجئے۔ 70 کا ایک کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ جبریل نے کہا جب تک حسین نہ اترے، پڑھوں گا تو پھر میں دیکھوں کون خاموش رہے، کہ جب تک حسین نہ اترے آپ کہتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ 7 مرتبہ ذکر کرنے والے رسول نے جب حسین آگے بیٹھے تو 70 مرتبہ کہا، تو پتہ چلا اگر نماز میں حسین کی محبت ہو تو نماز باطل نہیں، اس میں جب تک نہ اترے کہتے رہیے۔ اب یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے کہ سجدے میں اللہ کا نبی ہو اور کسی اور کا خیال آئے۔ ہمارے یہاں تو آ سکتا ہے سجدے میں، یاد آ سکتا ہے یہ دکان کا تالا پتہ نہیں بند کیا صحیح کہ نہیں کیا، کارخانہ کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا، لیکن نبی شائبہ بھی نہیں، سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب تو مائکرو سیکنڈ بھی ہے، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی سوچے کہ کسی اور کا خیال، اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اور یہ بس، اور سجدے میں ہو تو تیر نکال لو، سجدے میں ہو تو انگوٹھا چباتا رہے سانپ، اس سے بڑا جملہ کیا تو سجدے میں ہو چلتے رہے خیام، لیکن سجادے تو سر نہیں اٹھائیں گے کیونکہ سجدے میں ہے، یہ سجدہ ہے ان کا، لیکن آگے جب بیٹھا نواسا تو خیال نہیں آ سکتا، لیکن جب جبریل نے کہا کچھ نہیں ہے سر، ہاں اپنے میں متوجہ لیے گا، ہاں بیٹھے کہ بھائی ہم تو بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، صلوات مل کے محمد بات میں نے ختم کر دی ہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرو یار، صلوات مل کے اگر ہے وقت ہے تو عرض کرو میں چھوٹے کر لائیں کیا دہشت کے ماحول میں یہ نفس مطمئنہ کا ادارہ ہے، تو مطمئن ہو کے بیٹھے رہیے۔ ہاں یہ فضائل علی کی معراج ہے، اور معراج کا مطلب تو بلندی پہ ہے، باقی تو دنیا نیچے رہ گئی ہے۔ میاں کہاں کس چکر میں آپ اب تو بولے گا
لیکن جب جبریل نے کہا کہ حسین بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح نبی کو خیال تو آیا کہ نواسا ہے، اب ہے کسی کی زبان میں طاقت، کسی کی زبان میں طاقت ہے تو اردو بولنے والے اگر یوں سمجھو تو یوں سمجھو، اگر یوں نہ سمجھو تو یوں سمجھاؤں۔ اردو زبان آپ ہی کی ہے، پہلا بوسا لکھنؤ والوں نے ہے، کریڈٹ لکھنؤ لے گیا ہے، اور ناسندو زبان دہلی والوں کی ہے اردو، پر یہ اردو اس سے تو پتا چلا سندو زبان آپ ہی لوگوں کی ہے، اب تو آپ بھی دہلوی کہلاتے ہیں، لکھنؤ والے بات بہت سے کریڈٹ لے جاتے کہ ہماری زبان ہے، اگر یوں سمجھو تو یوں سمجھاؤ، نہیں تو پھر میں آپ کو یوں سمجھاؤں، اب کسی کی زبان میں طاقت ہے، اب یوں سمجھو کہ حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سید عرب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیرتا پشت رسول تک پہنچا۔ یوں سمجھو تو یوں سمجھو، کہ یوں نہ سمجھو تو یوں سمجھاؤ کہ میں نے کیا کہا، اب کسی کی زبان میں طاقت ہے تو کہے حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، خیال سید عرب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیرتا پشت رسول تک پہنچا۔ گر تصور شاہ اعجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی طاقت جو کہے اب تو سمجھو کہ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، شیعہ قوم کو بیوقوف نہ سمجھو کہ بیوقوف قوم ہے، شیعہ قوم بیوقوف ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا ہم تو، لوگ سن کے بولتے بھی نہیں ہیں، انہیں پتا ہے نا کہ بولیں گے تو جواب تو فوراً۔ یہ مجلس حسین کا فیض ہے، تو نماز کا چراغ ہے حسین، کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک اصول ہے ایک فروع ہے، اور فروع کا اصول سے کیا تقابل، نماز کا حسین سے کیا تقابل۔ کسی خطیب کا بہت اچھا جملہ ہے کہ مجلس عزاداری مکتب حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے، نہ مکتب چھٹنے پائے نہ مقصد چھٹنے پائے، سچا عزادار اور حسینی تو وہی ہے جو مجلس میں بھی آئے تو نماز پڑھ کے آئے تاکہ باوضو رہے، نماز پڑھ کے آئے تاکہ باوضو رہے۔ اگر نماز کا چراغ حسین ہے، محراب کا نور حسین ہے، لیکن محراب تو ہر مسجد میں ہے، اگرچہ بوزیلی میں ایک مینار کھا گئے لوگ، جن کی مسجد ایک مینار ہوتی ہے، محراب تو ان کے یہاں کی ہے کہ نہیں، بڑا دیکھیں اندر فور وال معاملہ تو میں نے کہہ دیا، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ ساری باتیں نہیں کہی جاتی، لیکن کیا کریں، منبر سے کہیں نہیں جائے گی، کتابوں میں چھپائی نہیں جائے گی، ہے نا۔ ایک بغض علی میں پہلے تو بسم اللہ اڑائی، پھر مسجدوں سے محراب جو ہے مینار اڑا دی، اب جانا کیا کیا اڑانا باقی رہ گیا پتہ نہیں کہ بغض میں، اور محراب ہر ایک کی محراب مسجد میں ہے، اور اس کا نور ہے حسین، اور محراب بنا ہے حرب سے، ہائے حلوہ رے اور بے، حرب۔ حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا کہا، یا علی حربوں کا حربی، یا علی تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ۔ حرب کے معنی کیا ہوا، جنگ، لڑائی، جنگ، اور محراب ہے اس میں مکان، یعنی جنگ کرنے کی جگہ۔ اب میں مسجد میں باوضو ہو کے جائیں جنگ کرنے، کہا کہ آپ سمجھے نہیں حضور پہ، آپ سمجھا دیجئے، کہ وہ ابلیس سے جنگ ہوتی ہے، ابلیس سے لڑائی ہے، اس لیے اسے محراب کہا گیا۔ بہت آہستہ سے کہہ دوں، اس میں اتنی آواز میں، حرب سے بنا ہے محراب، حرب کے معنی جنگ، محراب ہے اس میں مکان۔ کسی بھی عالم سے تصدیق کر لیجئے گا، جب وہ تصدیق کر دے تو پھر امام جمعہ بھی ہمارے موجود ہے، ہمارے بزرگ عسکری صاحب ابراہیم موجود ہے، دونوں سے دو گواہی تو کافی ہو جائے گی، دونوں تصدیق کرنا ہے کہ رات مولوی صاحب نے کہا کہ محراب اس میں مکان ہے،
ترجمہ اردو میں ہوگا جنگ کرنے کی جگہ ہے نا، اور محراب ہر ایک کی مسجد میں ہے، یعنی محراب میں کھڑے ہو کے آدمی کرتا ہے جنگ، تو اب انصاف تو کر لو کہ جنگ ہاتھ کھول کے کی جاتی ہے۔ جب تک کھلے گا اتنے میں تو سر جو ہے وہ بیلون بن جائے گا، بیلون ان کا بیتاب نمبر کیا ہے نا، وہ اکثر اڑ رہے تھے 10 میں بیلون کی طرح، اتنے میں کھولو اتنے میں تو پتا چلا کہ بیلون کی طرح جو ہے وہ معاملہ اڑ گیا ہے۔ تو اس کا نور ہے حسین وجود کا۔ اب ایک ایک جملے کو رکوں گا تو پھر پتا چلا کہ بہت بہت لے جائیں گے۔ اب ایک جملہ ہے، صرف 2 جملے ہیں، اس کے میں نے کہا کہ فرش پہ نہیں رہیں گے، اگر عشق حسین محبت حسین ہے، خدا کی قسم مجھے بھی دعائیں دیں گے اور آپ سب کو میں دعائیں دوں گا اور ہم سب کو مل کے جناب سیدہ دعائیں دیں گے۔ اس کے بعد کہا ہے کوفے والوں ہوش کے ناخن لو، تم کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ اب تک آپ نے نظر عباس سے سنا، حکیم صاحب سے، ان سے ان سے ادنا سے ذاکرین سے سنا کہ حسین کون یزید کون، اب سنو حسین کی زبانی، کہ مسلم کے ذہن میں تو حسین بول رہے ہیں، اب پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ ایک بار پلٹ کے کہا حل یستوی الحمام الغبی والحیات الغبی، کہ اے کوفے والو عقل کے ہوش کے ناخن لو، بدبودار موت اور نور بھری زندگی برابر ہو سکتے ہیں۔ یزید ہے بدبودار موت، حسین ہے نور بھری زندگی، نور بھری حیات کے برابر ہو سکتے ہیں۔ والخمر والسلسبیل، کا سلسبیل اور شراب برابر ہو سکتے ہیں۔ حسین ہے سلسبیل، شراب کو یزید کو گھٹی ہی شراب کی لی گئی ہے۔ اب اگلا جملہ، آخری جملہ، تقریر ختم ہوئی، اب میں جملہ پڑھنے کے بعد چہرے بھی دیکھوں ہاتھ بھی دیکھوں، کس کا چہرہ کھلا ہے کس کا ہاتھ بلند ہے۔ میں اور آپ مل کے رات بھر بھی سبحان اللہ کہیں گے تو حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حضرت مسلم نے جملہ کہہ دیا، اے کوفے والو ارے ہوش کے ناخن کرو، اگر عقل استعمال کر دو استعمال کرو۔ والسامع الاغانی من الغوانی والمنادی وهو جبرائیل، خدا کی قسم سب کھڑے ہو کے بتاتے ہیں تو داد تھوڑی جملہ بڑا ہے۔ ایک بار پلٹ کے مسلم نے کہا کہ اس کا مقابلہ کس سے کرو؟ ایک کوفے والوں بد کردار عورتوں کے ایک جملہ مکمل کے لیے پھر میں خاموش ہوں گا، آپ بولیے گا۔ اب جسے پتا ہے کہ یزید کہاں پیدا ہوا، کس کی آغوش میں پڑا، وہ جملے کو سمجھے گا کہ بد کردار عورتوں کے گیت سن کر سونے والا یزید کہاں، جبریل کی پڑھیے گا، لطف نہ آئے تو پھر کہیے گا، تو پتہ چلے گا کہ یزید کہاں پیدا ہوا، ماں کون تھی، کہاں رہتی تھی، کس طرح یہ جو ہے وہ دنیا میں آیا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ کیونکہ اس کی ماں تھی گلوکارہ، جنگل میں رہنے والی میسورہ جسے کہا جاتا ہے، نام اس کا لکھا ہو، تو کہا بد کردار عورتوں کے گیت سن کے سوتا تھا اور یہاں پہ لوریاں سنانے جبرائیل آتا تھا۔ کہا کہ میں وزیر اور نائب بنا کے بھیجا گیا اور دعیتم الی بیعت اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی بیعت کی طرف، یعنی میری بیعت حسین کی بیعت، حسین کی بیعت، یہ نے کہا کہ حسین کی بیعت کی دعوت دیتا ہوں، دعیتم الی بیعت اللہ،
اللہ کی بیعت کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. 30,000 کا مجموع تھا اور بیعت ہوتی ہے حضرت مسلم کے ہاتھوں. 30,000 کی بیعت کی. مسلم نے لکھ دیا کہ مولا حالات سازگار ہے، تشریف لائیے. ادھر بصرے سے عبید اللہ کو بھیج دیا گیا کوفہ. وہ بصرے گورنر تھا. وہاں سے اس کا مالی گورنر بھی تیرے پاس ہے، فوراً بصرے چلا گیا. جب وہ آیا تو وہاں کے حالات اس نے دیکھے. حضرت ہانی کی شہادت، اور پھر حضرت ہانی کی شہادت ہوئی تو خاندان بڑا تھا. حضرت مسلم لے کے نکلے کہ ہم انتقام لیں گے. ہانی کا 9 خطبات حضرت مسلم کی کتابوں میں موجود ہیں. 9 خطبات جو حضرت مسلم نے خالی کوفے میں تھی. حضرت مختار کے گھر، حضرت ہانی کے گھر، مسجد کوفہ میں، دارالامارہ میں. اور سب سے دلچسپ مکالمہ ہے ابن زیاد کا اور حضرت مسلم کا، جب ہتکڑیوں میں تھے، بیڑیوں میں تھے. اور پھر عبید اللہ نے جو باتیں کہی اور مسلم نے اس کے وہ پھر کبھی انشاءاللہ باقی مقاطع میں موجود ہے. کیا کیا جملے عرفان اور معرفت سے بھرے ہوئے حضرت مسلم. لیکن روایتیں کہتی ہیں اکیلے نہیں تھے مسلم، بلکہ 2 اپنے گواہ ساتھ لے کے گئے. 2 بیٹے تھے ساتھ میں، محمد اور ابراہیم. بڑے بیٹے کا نام ابراہیم، چھوٹے کا نام محمد. صرف جناب زینب نے اپنی نسل قربان نہیں کی ہے، حضرت مسلم نے بھی اپنی نسل امام حسین کو قربان کیا. حضرت عباس کے بہنوئی ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں. رقیہ بنت علی آپ کی زوجہ ہے. 2 بیٹے کربلا میں، 2 کوفہ میں. ان کی روایت بھی کربلا کے لیے بھی ملتی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کوفہ تھے. کہتے ہیں کہ جب اکیلے رہ گئے تو قاضی شریح کے یہاں آپ بنے. 7 تھے بچے. سب کوفے والے تو چلے گئے، لیکن بچے باپ کو چھوڑ کے کہاں جاتے. 7 مسلم اپنے بچوں کو لے کے کوفے ہی کھڑے. قاضی شریح کے یہاں گئے، سب سے کہتے جاتے تھے کہ دیکھو میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لو. کوفے والے کہتے تھے نہیں، نہ تمہیں پناہ ہے نہ تمہارے بچوں کو پناہ ہے. خدا آپ کی اولاد سلامت رکھے، آباد رکھے، ماں بہنوں کی گوریاں آباد رکھے. نہ تمہیں پناہ ہے نہ تمہارے بچوں کو پناہ. کہتے ہیں قاضی شریح کے یہاں بھی گئے، اس نے بھی کہا. روایت کہتی بچے تھک کے سو گئے. 9-10 سال کے تو بچے سو گئے. ایک اس زانوں پہ سویا، ایک اس زانوں پہ. ایک کا سر اٹھا کے مٹی پہ رکھا اور دوسرے کا سر اٹھا کے مٹی پہ رکھا اور چھوڑ کے مسلم چلے. پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کیونکہ بچے باپ کو تو تلاش نہیں کر رہے. اجرکم اللہ. رونے کے دن فضائل بہت اچھے آپ نے سنے، لیکن جو شہزادی آئی وہ فضائل سننے نہیں، وہ تو آنسو لینے. بولی کا رومال خالی نہ جانے دیجیے گا. 2-4 جملے پڑھوں گا اور تقریر ختم ہو جائے گی. مڑ مڑ کے دیکھتے تو اولاد کی محبت ہے نا، مڑ مڑ کے دیکھتے. کہتے ہیں جب شہادت ہو گئی بچے اٹھے، اٹھ کے باپ کو تلاش کرنا شروع کیا. پتہ چلا کہ قید کر دیا گیا، زندان میں رہے. سب صاحبان اولاد ہیں جتنے تک ہیں، جو نہیں ہے پروردگار انہیں اولاد سے نوازے. اگر آپ کا بچہ ہو 9 اور 10 سال کا تو صبح سے لے کے شام تک ان کی خوراک کیا ہو. 3 وقت میں کم از کم 3 روٹی تو کھا لیتے ہوگا بچہ. 9 اور 10 سال کا بچہ ہو. روایتیں کہتی 1 سال تک قید میں رہے. پورے دن میں 1 روٹی اور 1 گرم پانی کا پیالہ. اللہ جانے رقیہ کے لحاظ کس طرح سے زندہ رہے. گرم پانی کا 1 پیالہ اور 1 روٹی روزانہ لا کے دونوں بھائیوں کو دی جاتی تھی. زندان مان سے ایک بار کہنے لگے کہ رسول کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ رسول کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوا ہوں. کہا پھر علی کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں ہاں علی کو بھی جانتا ہوں. کہا کہ تم علی کو کیسے جانتے ہو؟ تو ایک بار ابراہیم نے کہا کہ ہم سے زیادہ علی کو کون جانے گا، ہمارے تو نانا ہے علی.
ہمارے تو نانا ہے علی۔ کہ اچھا تم مسلم کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہ ایک بار قدموں میں گرا، دروازہ کھولا زندان کا، شہزادوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مسلم کے بچوں سے چلے جاؤ۔ ہاں دیکھو رات کی تاریکی میں سفر کرنا، دن میں سفر نہ کرنا، نہیں تو تم دوبارہ زندان میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ روایتیں کہتی ہیں دونوں بھائیوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کوفے کے اقبال جو باہر نکلے، فرات کے کنارے پہنچے۔ مسیب میں جنہوں نے زیارت کی ہے، خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے۔ جب میں خود مسیب گیا تھا اور جب میں دو چھوٹے چھوٹے سے گنبد دیکھے، کلیجہ پھٹ گیا۔ خدا کی قسم مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ فرزندان مسلم کے روزے آج بھی فرات کے کنارے مسیب میں موجود ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے، ایک بار فرات کے کنارے بیٹھے تھے کہ کسی مزدور کو آتا ہوا دیکھا، ایک بار درخت پہ چڑھ گئے۔ مزدور نے جو ایک بار پانی میں دیکھا تو دو چاند سے چہرے نظر آئے، دو چاند سے چہرے نظر آئے۔ ایک بار کہا تم کون ہو؟ نیچے اتر آؤ۔ بچے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ قید میں بھیج دیا جائے۔ کیا گھبراؤ نہیں، تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم فرزندان مسلم ہیں۔ کہا اچھا میری جو مالکہ ہے وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اسے لے کر وہ گھر پہ آ گئی۔ مومنان نے بچوں کے ہاتھ دھلائے، منہ دھلائے، ایک بار سرائی میں پانی رکھا، مصلے بچھا دیے، بستر بچھا دیا گیا۔ کہا بچوں آرام کر لو۔ باروایت اس کا بیٹا، باروایت اس کا داماد جس کا نام بلال تھا، ایک بار وہ گھر میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ماں بار بار ایک حجرے میں جاتی ہے، بار بار حجرے میں جاتی ہے۔ پوچھا حجرے میں کون ہے؟ کہا کہ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ایک بار وہ نہ مانا۔ اب دروازہ کھول کے دیکھا تو جسے دن بھر تلاش کر رہا تھا وہ بچے اسے گھر میں نظر آئے۔ اور رات والوں میری طرف دیکھنا، خدا کی قسم بلا تشبیہ ارباب مقاتل نے لکھا کہ آگے بڑھا، ابراہیم کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، محمد کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور انہیں کھینچتا ہوا، گھسیٹتا ہوا سہن خانہ میں لایا۔ کبھی محمد کو تماچا مارتا ہے، کبھی ابراہیم کو تماچا۔ کبھی بڑے بھائی کو تماچا، کبھی چھوٹے بھائی کو تماچا، سہن خانہ میں باندھ دیا گیا۔ ارے ماں کہتی رہی کہ ان پہ ظلم نہ کر، ایک بار کہتے ہیں کہ انہیں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے مقام مسیب پہ لے آیا، تلوار کو بہیلا کیا۔ چاہتا ہے کہ بڑے بھائی کو قتل کرے کہ چھوٹا بھائی آگے بڑھ گیا، کہ بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یتیم ہو گیا، دوبارہ یتیم نہ کرنا۔ چاہتا ہے چھوٹے بھائی کو قتل کرے۔ بڑا بھائی نے کہا ارے بابا نے میرے حوالے کیا تھا، میرے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ روایتیں کہتی ہے بلکہ میر انیس نے کہہ دیا کہ حشر بابا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی کے گلے۔ مجلس نبی رقیہ کو پرسہ پیش کر رہا، اے بی بی رقیہ ہمارا پرسہ پیش کرتے ہیں، اسے قبول کیجئے گا۔ روایتیں کہتی ہے ایک بار بڑے بھائی ابراہیم کے سرطان کو جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد لاش کو اٹھایا، فرات میں لاش کو پھینکا، لاش بہی رہی، پانی پہ رکی رہی۔ چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کیا، لاش کو اٹھایا، فرات کے حوالے کیا۔ ادھر سے بڑے بھائی کی لاش چلی، ادھر سے چھوٹے بھائی کی لاش چلی، بدن گیر ہوئے، ایک برکے والی گری۔ اے ظالم میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا؟ بس ایک جملہ بدلداروں سے کہے گا مجھے معاف کیجیے گا۔ بچوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے کرتے اتارے جائیں اور مدینے پہنچا دیے جائیں۔ روایتیں کہتی ہے کرتے جب مدینے پہنچے تو لٹا ہوا قافلہ مدینے آ چکا تھا۔ قاصد ایک سامان لے کے آیا کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں یتیمان مسلم کے خوب بھرے کرتے ہیں، اس میں یتیمان مسلم کے کرتے ہیں۔ بی بی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد رقیہ بنت علی کو بلایا۔ رقیہ بے زانو ہو کے بیٹھی، اے شہزادی کیا بات